کہ شاہدرہ فلائی اوور کے بعد راوی پل کی توسیع کا فیصلہ۔ راوی پل پر دو لین کا اضافہ ہوگا۔ توسیع کے بعد پل 6 سے بڑھ کر 10 لین کا ہو جائے گا۔ میٹرو بس کے لیے 2 لین مختص ہوں گی۔ منصوبے کی لاگت 8.9 ارب سے بڑھ کر 9.9 ارب ہو جائے گی۔ حتمی منظوری پنجاب کابینہ دے گی۔ شاہدرہ میگا پروجیکٹ کا نیا نام میں کنسٹرکشن آف فلائی اوور شاہدرہ اینڈ برج آف ریور راوی تجویز کیا جا رہا ہے۔ ایل ڈی اے پنجاب کابینہ سے باقاعدہ منظوری کی سمری حکومت پنجاب کو ارسال کرے گا۔ دو اضافی لین راوی برج پر تعمیر کی جائے گی، جس کے بعد 2 طرفہ 4 لین برج ہو جائے گا۔ ایک لین میٹرو بس کے لیے مختص کرنے کے بعد راوی برج 10 لین پر مشتمل ہو جائے گا۔ شاہدرہ پروجیکٹ کے فنڈز کی سیونگ سے 1 ارب لگا کر برج مکمل کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق منصوبے کی لاگت 8.9 ارب سے 9.9 ارب ہو جائے گی۔ لاگت اور اسکوپ آف ورک میں اضافے کا PC1 آئندہ جمعہ PND سے منظوری متوقع ہے۔ LDA نے برج کے لیے پائل کا لوڈ ٹیسٹ کامیابی سے مکمل کر لیا ہے، جبکہ کل سے برج کے لیے SIT ٹیسٹ کا عمل شروع کیا جائے گا۔ چیف انجینئر LDA کا کہنا ہے کہ راوی پر پل کی 4 لینوں کا اضافہ ناگزیر ہو چکا ہے۔ ٹیچنگ ہسپتالوں کی بھی سنی گئی۔ پنجاب حکومت کا عدم دستیابی سہولیات فراہم کرنے کا منصوبہ۔ عدم دستیاب سہولیات کی فراہمی پر 1 ارب روپے سے زائد خرچ ہوں گے۔ کئی دہائیوں سے متعدد سہولیات کا فقدان تھا۔ پنجاب کی جانب سے ٹیچنگ ہسپتالوں میں عدم دستیاب سہولتیں فراہم کرنے کے منصوبے پر کام جاری ہے۔ منصوبے کے تحت ٹیچنگ ہسپتالوں میں عدم دستیاب طبی و غیر طبی سہولتوں کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ عدم دستیاب سہولتوں کی فراہمی پر 1 ارب روپے سے زائد خرچ ہوں گے۔ عدم دستیاب سہولتوں کی فراہمی سے علاج معالجے میں بہتری لائی جائے گی۔ ٹیچنگ ہسپتالوں میں کئی دہائیوں سے متعدد طبی و غیر طبی سہولتوں کا فقدان تھا اور موجودہ حکومت نے پہلی مرتبہ ٹیچنگ ہسپتالوں میں ناپید سہولتیں فراہم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ کابینہ کمیٹی کے اجلاس میں سروسز ہسپتال کا بورڈ آف مینجمنٹ ختم کرنے کا فیصلہ۔ سیکریٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ، سیکریٹری خزانہ DC لاہور نئے بورڈ کا حصہ ہوں گے۔ اسسٹنٹ کمشنرز کو مارکیٹ کمیٹیوں کا ایڈمنسٹریٹر بنایا جائے گا۔ پنجاب نے مارکیٹ کمیٹی کا ایڈمنسٹریٹر AC کو لگانے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ محکمہ زراعت کے افسران کو B اور C کلاس مارکیٹ کمیٹیوں کا ایڈمنسٹریٹر لگایا جائے گا۔ کابینہ نے منظوری دے دی ہے۔ اس کے علاوہ سروسز ہسپتال کا بورڈ آف مینجمنٹ ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سروسز ہسپتال کا نیا بورڈ آف مینجمنٹ سیکریٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ، سیکریٹری خزانہ، DC لاہور، پرنسپل سمز اور MS سروسز ہسپتال پر مشتمل ہوگا۔ یہ نیا بورڈ ایڈمن کمیٹی کے طور پر کام کرے گا۔ میو ہسپتال کی خراب CT اسکین مشین ٹھیک کرنے کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ فیوجی فلم کو CT اسکین مشین ٹھیک کرنے اور نئی لگانے کا ٹھیکہ دینے کی منظوری دی گئی ہے۔ اب آپ کو بتائیں، ڈینگی مچھر خطرناک روپ دھار گیا۔ سمن آباد کی 56 سالہ یاسمین کی جان لے گیا۔ ہسپتال میں زیر علاج خاتون ڈینگی کے باعث چل بسی۔ شہر میں ڈینگی بخار کے 60 نئے کیس رپورٹ ہوئے۔ شہر کے مختلف مقامات سے لاروا بھی ملا، انتظامیہ نے تلف کر دیا۔ ڈینگی وائرس کے مہلک وار جاری ہیں۔ ڈینگی وائرس ایک اور قیمتی زندگی نگل گیا۔ سمن آباد ٹاؤن کی رہائشی 56 سالہ یاسمین بی بی ڈینگی بخار سے جاں بحق ہو گئی۔ شہر میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی بخار کے 60 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ ڈینگی بخار میں مبتلا 112 مریض بدستور زیر علاج ہیں۔ شہر میں مچھروں کی افزائش جاری ہے اور مزید 23 مختلف مقامات سے لاروا برآمد ہوا، جسے تلف کر دیا گیا۔ YDA پنجاب اور محکمہ صحت کے درمیان مذاکرات ناکام۔ ینگ ڈاکٹرز کا کل بھی لاہور کے ٹیچنگ ہسپتالوں میں OPD بند رکھنے کا اعلان۔ بڑے سرکاری ہسپتالوں کے OPDs میں آج کام بند رہا۔ میو ہسپتال، جنرل ہسپتال میں علاج کے لیے آنے والے خوار۔ YDA کا ڈاکٹر ذیشان کے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ۔ YDA پنجاب کے صدر ڈاکٹر شعیب نیازی، صدر جنرل ہسپتال ڈاکٹر حسیب تھینڈ، صدر شیخ زاید ہسپتال ڈاکٹر حسن رضا نے کہا کہ 13 روز قبل گجرات میں قتل ہونے والے ڈاکٹرز کے ملزمان کو تاحال گرفتار نہیں کیا گیا۔ دوسری طرف YDA نے معطل ڈاکٹروں کی بحالی کا بھی مطالبہ کر دیا۔ بولے، معطل ڈاکٹرز کی بحالی تک احتجاج جاری رہے گا۔ میں ایز اے پریزیڈنٹ YDA پنجاب اپنے سینٹرل کونسل اور جنرل کونسل کے مشورے سے کل ٹیوزڈے پورے لاہور کے اندر OPD کی سٹرائک کا اگین اعلان کرتا ہوں۔ صبح 8 بجے سے 2 بجے تک تمام OPD سروسز بلاک رہیں گی اور ہم اپنے مقاصد اچیو کیے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ اگر 48 گھنٹے کے اندر ڈاکٹر ذیشان انور کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا گیا تو ہم پنجاب کے آرڈر سروسز وڈرا کریں گے۔ اور ہمارا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ کوٹ خواجہ سعید ہسپتال میں جہاں پہ 4 ڈاکٹرز کو وکٹمائز کیا گیا،
उनके ट्रांसफ़र किए गए, उनको टर्मिनेट किया गया, उनको फिल फॉर रिवर्ट किया जाए। ओपीडी बंद होने से मरीजों को भी शदीद मुश्किलात का सामना रहा। बुजुर्ग मरीज अपनी मुश्किलात बताते हुए आपदीदा हो गया। बनते कर करके मैं पर्ची बनवाई, आगे गया हूँ, कहते जी हड़ताल है डॉक्टरों की। अब गरीब बंदा रिक्शों के किराए भी नहीं दे सकता घर जाने को वापसी पे। हम कहाँ जाए यार, कि हम बहुत मुश्किल में है, हमारी मुश्किल कोई हल नहीं कर सकता। हम गरीब आदमी कहाँ किसको कहे, हम सिवाय खुदा के और हमारा आसरा कोई नहीं। ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਦਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਵੇਖੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਆ ਉਵੇਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। सुबह ਦੇ ਆਏ ਆ 9:30 ਵਜੇ ਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ सोंदे कोई नहीं। वाईडीए पंजाब के नुमाइंदगान ने कहा, अगर 48 घंटों तक हमारे मुतालबात मंजूर न किए गए तो पंजाब भर के तमाम सरकारी अस्पतालों की ओपीडी का मुकम्मल बाइकआउट कर दिया जाएगा। कैमरामैन जाफर भट्टी और साकिब भट्ट के हमरा अजमत अवान, सिटी 42। गौहर एजाज ने जिनाह अस्पताल में अपना एक और वादा पूरा कर दिया। 1 अरब मालियत की मुफ्त अद्वियात गरीब मरीजों के लिए 1 साल में अतिया कर दी। गौहर एजाज फाउंडेशन ने जिनाह अस्पताल में गरीब मरीजों में अद्वियात तकसीम की। जबकि इस हवाले से नोराज कंपनी ने ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, दमा और कैंसर के मरीजों को अद्वियात दी। 30 से ज़ायद मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला मरीजों में मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। 1 साल के दौरान 22,426 मरीजों को मुफ्त अद्वियात फ्राहम की गई हैं। आपको बताएं कि गवर्नर गौहर एजाज ने जिनाह अस्पताल में अपना एक और वादा पूरा कर दिया। 1 अरब मालियत की मुफ्त अद्वियात गरीब मरीजों के लिए 1 साल में अतिया कर दी। गौहर एजाज फाउंडेशन ने जिनाह अस्पताल में गरीब मरीजों में अद्वियात तकसीम की। नवार्ड्स कंपनी ने ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और दमा, कैंसर के मरीजों को अद्वियात फ्राहम की। 30 से ज़ायद मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला मरीजों में मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। 1 साल के दौरान 22,426 मरीजों को मुफ्त अद्वियात फ्राहम की गई हैं। जी, आपको बता रहे हैं गौहर एजाज ने जिनाह अस्पताल में अपना एक और वादा पूरा कर दिया है, जबकि 1 अरब मालियत की मुफ्त अद्वियात गरीब मरीजों के लिए 1 साल में अतिया कर दी। अब आपको बताएं, लाहौर में मस्तूरी बारिश बरसाने की तैयारियां, दुबई की कंपनी से मुआहदा किया जाएगा। मंसूबे पर अमल दरामद के लिए वर्किंग ग्रुप कायम किया गया। विफाकी और सूबाई महकमों और रिसर्च से वाबस्ता अस्करी इदारों के नुमाइंदे शामिल। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटरीट में अफसरान ने सर जोड़े। क्लाउड सीडिंग के तरीक़ाकार पर ब्रीफिंग, स्मोक रिडक्शन टावर की तनसीब में पेशरफ्त का जायजा भी लिया। के खात्मे के लिए मसनूई बारिश बरसाने के मंसूबा पर काम का आगाज हो गया। पंजाब हुकूमत ने वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया। वर्किंग ग्रुप में मुतलका महकमों के साथ अस्करी अदारों के नुमाइंदे भी शामिल हैं। चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने के हवाले से जायजा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि स्मोक रिडक्शन टावर्स की तनसीब के लिए माहिरीन की टीम अगले माह चीन जाएगी। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के हुकाम ने मसनूई बारिश बरसाने के लिए क्लाउड सीडिंग, क्लाउड आयोनाइजेशन के तरीक़ाकार पर ब्रीफिंग दी गई। क्लाउड सीडिंग के लिए पहला ट्रायल 4 से 6 हफ्ते में मुतवक्के है। हवाई जहाज इस्तेमाल करते हुए कीमियाई अमल के जरिए क्लाउड सीडिंग का ज्यादा इन्हिसार मौसमी हालात, बादलों की तश्कील पर है। सरकारी स्कीम के तहत हज दरख्वास्तों की वसूली जारी। बैंक 12 दिसंबर तक दरख्वास्तें वसूल करेंगे। वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक आइंदा साल तकरीबन 89,605 पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत फरीज़ा हज अदा करेंगे। मुकर्रर तादाद से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल होने की सूरत में कुरानंदाजी की जाएगी। सरकारी हज स्कीम के तहत 15 नामजद बैंकों में हज दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं। आइंदा बरस 89,605 पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत फरीज़ा हज अदा करेंगे। मुकर्रर तादाद से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल होने की सूरत में कुरानंदाजी की जाएगी। हज पॉलिसी के तहत ख़वातीन पहली बार महरम के बगैर हज अदा कर सकेंगी। दिसंबर 2024 तक कारआमद पाकिस्तानी पासपोर्ट पर दरख्वास्तें जमा करवाई जा सकती हैं, जबकि पासपोर्ट अप्लाई करने के टोकन पर भी हज दरख्वास्त प्रोसेस हो सकेगी। स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत 25,000 नशिस्तें पहले पाइये की बुनियाद पर जमा होंगी। रेगुलर हज स्कीम के तहत मौसूल होने वाली दरख्वास्तों पर कुरानंदाजी की जाएगी। बादशाही मस्जिद और हजूरी बाग की तज़ीनो आराइश का मंसूबा। महकमा खजाना पंजाब ने तज़ीनो आराइश के लिए बजट जारी कर दिया। स्मोक के तदारुक के लिए महकमा माहौलियात को भी 18 करोड़ मिल गए।
محکمہ خزانہ نے بادشاہی مسجد اور حضوری باغ کی تزئین و آرائش اور بحالی کے لیے 13 کروڑ 90 لاکھ روپے کا بجٹ جاری کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے بادشاہی مسجد اور حضوری باغ کی تزئین و آرائش کی ہدایت کی تھی۔ محکمہ ماحولیات کو اسماگ کے اقدامات کے لیے 18 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب پیپڈا کو 1 ارب روپے کا فنڈ جاری کیا گیا ہے۔ محکمہ خزانہ نے یہ بجٹ آن لائن کر دیا ہے۔ پنجاب بھر میں 5 سال کے دوران ٹرکوں کے 665 سرکاری اسکول بند ہو گئے۔ محکمہ تعلیم کی اسکولوں کے حوالے سے جاری رپورٹ میں انکشافات: لڑکوں کے اسکولوں کی تعداد 23,392 سے کم ہو کر 22,727 رہ گئی۔ پنجاب بھر میں 5 سال کے دوران لڑکوں کے 665 سرکاری اسکول بند کر دیے گئے۔ محکمہ تعلیم کی اسکولوں کے حوالے سے جاری کردہ رپورٹ میں انکشاف: لڑکوں کے اسکولوں کی تعداد 23,392 سے کم ہو کر 22,727 رہ گئی۔ مذکورہ اسکولوں میں سے کچھ پرائیویٹائز اور باقی پیف اور پیما کے حوالے کر دیے گئے۔ لڑکیوں کے اسکولوں میں 5 سال کے دوران 740 کا اضافہ ہوا۔ تعداد 24,740 سے بڑھ کر 25,513 پر پہنچ گئی۔ اس وقت پنجاب بھر میں اسکولوں کی تعداد کم ہو کر 48,240 باقی رہ گئی ہے۔ 5 سالوں کے دوران صرف 108 اسکول نئے بنائے گئے۔ گزشتہ 2 سالوں کے دوران صرف 2 اسکول نئے بنائے گئے۔ پنجاب کے 48,000 اسکول فنڈ سے محروم۔ پنجاب بھر کے 36 اضلاع کو 3 ارب اور ضلع لاہور کو 17 کروڑ روپے کے فنڈز جاری نہ ہو سکے۔ فنڈز کی عدم فراہمی کے باعث اسکولوں کو روزمرہ کے اخراجات اور بلوں کی ادائیگی کرنا مشکل ہو گیا۔ اسکولوں کا نان سیلری بجٹ ختم ہوئے 2 ماہ ہو گئے۔ اسکولوں کے روزمرہ کے اخراجات پورے کرنے میں مشکلات کا سامنا۔ صوبہ بھر کے سرکاری اسکولوں کو سالانہ 16 ارب کے فنڈز ملتے ہیں۔ فنڈز ہر 3 ماہ بعد ایک ساتھ کی مد میں جاری کیے جاتے ہیں۔ اسکولوں کو تاحال دوسری سہ ماہی کی قسط جاری نہ ہو سکی۔ اسکول سربراہان کا کہنا ہے کہ فنڈز نہ ہونے سے بلوں کی ادائیگی اور روزمرہ کے اخراجات پورے کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ محکمہ تعلیم کے مطابق محکمہ خزانہ سے فنڈز مانگے ہیں۔ فنڈز ملتے ہی اسکولوں کو فراہم کر دیے جائیں گے۔ لاہور کے 9 ٹاؤنز میں رجسٹریوں کی مد میں ٹیکس میں کروڑوں روپے کی خردبرد کا انکشاف ہوا۔ ایف بی آر کو بے ضابطوں کے ثبوت مل گئے۔ سب رجسٹرارز کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے تفصیلات طلب کر لی گئی۔ FBR کو گزشتہ 3 ماہ کے دوران شہر کے 9 ٹاؤنز میں رجسٹریوں کی مد میں ٹیکس میں 27 کروڑ روپے کی بے ضابطگیوں کے ثبوت ملے ہیں۔ RTO لاہور نے شواہد اکٹھے کر کے 9 سب رجسٹرارز کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے تفصیلات مانگ لی ہیں۔ 3 ماہ کے دوران ہونے والی رجسٹریوں کی مکمل تفصیلات جمع کرانے کے لیے 30 نومبر تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ ریجنل ٹیکس آفس کے ود ہولڈنگ زون کی ٹیم نے ابتدائی آڈٹ کے بعد ٹیکس ادائیگیوں میں کروڑوں روپے کی کمی کے شواہد بھی اکٹھے کر لیے ہیں۔ چیف کمشنر RTO لاہور امجد فاروق کی ہدایت پر کمشنر ود ہولڈنگ زون حمیرہ مریم کی زیر نگرانی ریکارڈ کی اسکروٹنی کی گئی، جس پر خرد برد کا معاملہ سامنے آیا۔ ذرائع کے مطابق سب رجسٹرار دفاتر میں ٹیکس کے جعلی چالان بھی تیار کیے جاتے رہے۔ لاہور کے سب رجسٹرار فائلر اور نان فائلرز کے فرق کے بغیر بھی ٹیکس میں کٹوتی کرتے پائے گئے ہیں۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کا اجلاس وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس کی صدارت کی۔ نگران صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کی بھی شرکت۔ سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کے لیے طبی سہولیات نیشنل میڈیسن فریم ورک کا جائزہ لیا گیا۔ وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس میں نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم اور وزیر پرائمری ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر سمیت دیگر صوبوں کے وزراء صحت شریک ہوئے۔ اجلاس کے دوران سرکاری ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے طبی سہولیات، نیشنل میڈیسن فریم ورک، ذیابیطس اور ہیپاٹائٹس پر قابو پانے سمیت دیگر اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ کمشنر لاہور کا تاریخی ناصر باغ کی بحالی کے لیے جاری کام کا جائزہ۔ محمد علی رنداوا کو DG PHA طاہر وٹو نے اپ گریڈیشن ورک پر بریفنگ دی۔ PHA 100 کنال سے زائد رقبے پر محیط تاریخی ناصر باغ کی بحالی کا کام مکمل کر رہا ہے۔ کمشنر لاہور نے مکمل شدہ ٹف ٹائل ٹریک اور جاگنگ ٹریک، سول اور انجینئرنگ کاموں کا جائزہ لیا۔ کمشنر لاہور نے PHA کو ناصر باغ میں آرٹ گیلری یا پبلک لائبریری قائم کرنے کی ہدایت کر دی۔ محمد رنداوا کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ناصر باغ میں پینے کے صاف پانی کی دستیابی، واش رومز، نئے بینچز بھی نصب کیے گئے ہیں۔ پورے ناصر باغ میں کوالٹی گھاس لگایا گیا ہے۔ رنگا رنگ پھولوں کی کیاریوں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ لوگوں کی سہولتوں اور باغ کی خوبصورتی کے لیے جدید فلڈ لائٹس بھی لگائی گئی ہیں۔